ہاتھ کی برکت۔ ہزاروں سال پہلے دوپہر کے وقت سورج کی تیز روشنی میں ہاتھ میں روشن چراغ لیے تاریخ انسانی کا عظیم مجذوب فلسفی درویش دیوجانس کلبی کچھ تلاش کرتا نظر آتا ہے تو اہل شہر حیران نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھتے ہیں، اے درویش وقت، تم دن کی روشنی میں ہاتھوں میں چراغ لیے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو خدامست نابینا مجذوب درویش بولا، میں کسی انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجذوب کا حیران کن جواب سن کر لوگ اور بھی حیران ہو گئے اور بولے، کیا ہم سب انسان نہیں ہیں؟ یہ جو بازار انسانوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو درویش بولا، یہ تو حرص، لالچ، خواہشات کے غلام ہیں۔ میں تو اس انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس میں پیدائشی فطری صلاحیتیں موجود ہوں، جو حقیقی معنوں میں انسان ہو۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے جب ایک روشن ضمیر کامل مجذوب کو انسانوں کی بجائے مادی جانور نظر آئے تو اس نے کامل انسان کی تلاش شروع کر دی۔ قافلہ شب و روز چلتا رہا، صدیوں پر صدیاں چڑھتی چلی گئیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان اپنے اصل مقام سے جنسی و مادی غلام بنتا چلا گیا۔ پھر جدید دور کی چکا چوند روشنیوں کا سیلاب اس قدر آیا کہ بصیرت و آگہی، فہم و فراست، انسانیت کی جگہ مادیت اور دوسروں کو روند کر خود کو مضبوط کرنے کے خیالات پروان چڑھتے چلے گئے۔ اور پھر موجودہ دور میں تو انسان بالکل ہی جنسی مادی جانور بننے کے ساتھ ساتھ اقتدار، طاقت، شہرت کے حصول میں انسان سے درندے کا روپ دھار چکا ہے۔ ہر بندہ شکاری بن کر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی کوئی اس کی زد میں آتا ہے، وہ چھرا گھونپ کر دوسروں کو روند کر اپنی خواہشات کی تکمیل اور دولت کے ذخائر میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ماضی کے اوراق دیکھ لیں۔ کتنے لوگ آپ کی زندگی میں آئے، کتنے حقیقی معنوں میں خدا کے خلیفہ، نائب اور کامل انسان تھے، باقی تو موقع کی تلاش میں گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ شریف، ایماندار وہی ہے جس کو موقع نہیں ملتا۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ فوری طور پر اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آج کا انسان اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ مذہبی حقوق و فرائض کو بھی پامال کرتا نظر آتا ہے۔ آج کے انسان کے قول و فعل کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو وہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں اس کی انا وجود کا احساس اور خواہشات کی تکمیل ہی نظر آتی ہے۔ آج کے انسان کی ترجیح اول اللہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ مادیت پرستی اور بے لگام خواہشات کی تکمیل کرتے آپ کو چاروں طرف مادی جانور ہی نظر آتے ہیں۔ مادیت پرستی کے اس چڑھتے جادو میں صرف کوچہ تصوف، راہ فقر، عشق الہی، یہ وہ کوچہ ہے جہاں پر آپ کو انسان خواہشوں کا اسیر نہیں نظر آتا، بلکہ کوچہ تصوف میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو دوسروں کو روندنے کی بجائے انسانوں سے پیار کی خوشبو بانٹتے نظر آتے ہیں۔ میں سیاہ کار بھی جب سے کوچہ تصوف کا طالب علم بنا ہوں تو ایسے مکمل کامل انسان کی تلاش میں رہتا ہوں جو خواہشات کا غلام نہیں، جو جنسی مادی جانور نہیں، بلکہ نیکی اور اچھائی کا حقیقی علمبردار نظر آتا ہو، جس کی صحبت میں کردار اور خلوص کی خوشبو محسوس ہوتی ہو۔ ایسے باکمال ہمالیہ جیسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، ورنہ اگر آپ دانشوروں، علماء دین، مفتیوں، سخاوت کے دعوے داروں، سیاستدانوں، انسانیت کے نام نہاد مسیحاؤں کو قریب سے دیکھیں تو ظاہر باطن میں کھلا تضاد اور گند نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے کردار کے دعوے داروں کی قربت و صحبت میں جب بیٹھنے کا موقع ملا تو اللہ، باطنی کثافت نے طبیعت کو سرشار کرنے کی بجائے بوجھل کر دیا، بلکہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات سامنے آئی۔ لوگوں نے اپنے پر پرت در پرت بہت سارے خول چڑھا رکھے ہیں۔ جب آپ ان پردوں کے نیچے اصل شخصیت تک پہنچتے ہیں تو ظاہری نام، شہرت پانی کے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے گدی نشینوں، سجادہ نشینوں، عبادت گزاروں، شب بیداروں کی شہرت سن کر جب ان سے واسطہ پڑا تو اندر کے شیطان نے اور بھی مایوس کر دیا۔ جتنا بڑا نام اتنا ہی چھوٹا کردار نظر آیا، اور اگر انسان کبھی نظر آیا بھی تو غریب، سادہ، معصوم، چھوٹے لوگوں میں جو نام کے بڑے نہیں تھے لیکن کردار کے ہمالیہ پر براجمان نظر آئے۔ جب بھی ایسے روشن کردار لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو روح خاص سرشاری سے ہمکنار ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کا یہاں تذکرہ کروں گا جو اہل دنیا کے لیے عام سا انسان، لیکن اس کے کردار کے سامنے کیٹو جیسے نام نہاد انسان بونے نظر آئے۔ چند ماہ پہلے میں اور میرا ایک دوست جی ٹی روڈ پر لاہور سے دور کسی دوسرے شہر کسی نیک انسان سے ملنے جا رہے تھے۔ میرا دوست باہر سے آیا تھا اور وہ میری کمپنی اور میں اس کی کمپنی سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھے ساتھ لے لیا اور ہم ماضی کی یادوں، باتوں میں مگن رواں دواں تھے کہ اچانک کار نے دوڑنے سے انکار کر دیا۔ بار بار چلانے پر چلتی بھی تو بہت آہستگی سے، پھر بند ہو جاتی۔ میں تو مکمل گاڑیوں کے معاملے میں اناڑی۔ دوست پرانا گاڑیوں سے آشنا تھا، اس نے بار بار گاڑی چلانے کی کوشش کی
کئی بار اتر کر بونٹ اٹھا کر گاڑی کے مختلف پرزوں کو دیکھنے اور چھیڑ خانی کی بھی کوشش کی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ ہم لاہور شہر سے بہت دور آ گئے تھے۔ جب گاڑی نے ہر قسم کے تعاون سے انکار کر دیا تو میں نے موٹر وے پولیس میں اپنے ایک دوست کو کال کر کے مدد مانگی، تو اس نے کہا وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ ساتھ ہی کہا آپ اپنا فون بند کر دیں، میں کسی سے بات کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اس کا فون آیا کہ 15-20 منٹ میں ایک مکینک آپ کے پاس آ رہا ہے۔ قسمت سے وہ مل گیا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت برکت ہے۔ خراب سے خراب گاڑی کو بھی جب وہ ہاتھ لگاتا ہے تو گاڑی حرکت میں آ جاتی ہے۔ ساتھ ہی وہ بزرگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب میں نے آپ کی درویشی کے متعلق بتایا تو وہ فوری طور پر آپ کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں واقعی مکینک صاحب ہمارے پاس آ گئے۔ گرم جوشی سے ملنے کے بعد کار کے انجن کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑخانی کی اور بولا جناب کار سٹارٹ کریں۔ میرا دوست کار میں بیٹھا تو کار فوری سٹارٹ ہو گئی۔ اب مکینک بولا جناب آپ کا کام تو ہو گیا، قریب ہی میری دکان ہے، آپ وہاں چلیں، آپ کو گرما گرم چائے پلاتا ہوں۔ اس بہانے میری دکان میں آپ کے جانے سے برکت بھی پڑ جائے گی۔ اب اس کی دکان پر آ گئے تو میں نے پوچھا جناب یہ درویشوں سے محبت کب سے اور کیسے؟ تو عقیدتوں مٹھاس بھرے لہجے میں بولا جناب میں اپنے استاد کی ورک شاپ پر کام کرتا تھا۔ 10 سال پہلے وہ اچانک وفات پا گیا تو میں ایک قریبی بزرگ سے دعا لینے گیا، تو اس بزرگ نے کہا اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو گے تو جس گاڑی پر ہاتھ رکھو گے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نصیحت یہ کہ آدھی کمائی اپنے استاد کی فیملی کو دیتے رہنا تاکہ استاد کے گھر کا چولہا چلتا رہے۔ میں نے بزرگ سے وعدہ کیا، وہ دن اور آج کا دن 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ لوگ سینکڑوں میل سے میرے پاس آتے ہیں، میں ہاتھ رکھتا ہوں، تکا لگاتا ہوں، انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے آدھی کمائی استاد کے خاندان کے نام وقف کی ہوئی ہے۔ یہی نیکی میرے ہاتھ میں برکت بن گئی ہے۔ میں جاہل ہوں، پڑھا لکھا نہیں، یہ صرف بزرگ کی دعا اور استاد کے خاندان کی دعا اور برکت ہے جو رب جی مسلسل مجھے عزت دیے جا رہے ہیں۔ جس مردہ گاڑی پر ہاتھ رکھتا ہوں اس میں جان اور برکت پڑ جاتی ہے۔ میں آج پھر برج خلیفہ سے بھی بلند شخص سے ملا تھا جس کی کردار، خدا خوفی اور درویش کی نصیحت نے اس کے ہاتھ میں اتنی برکت ڈال دی کہ وہ خراب سے خراب گاڑی پر ہاتھ رکھتا ہے اور خدا اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔